من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہمیشہ نعمتیں عطا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ بخیل آدمی کبھی کسی کو کچھ دے دے تو وہ اپنے بخل کی وجہ سے بعد میں اس پہ پچھتاوا کرتا ہے کہ نہ ہی دیتا، اور سخی آدمی اپنی سخاوت کی وجہ سے کسی کو نہ دے سکے تو اس کو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ فلاں موقع پہ میں کیوں نہ دے سکا۔ اگر مجھے فلاں موقع پہ خرچ کرنے کا موقع مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ اس کی صفت سخاوت کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پیچھے والے پنکھے چلائیں، ادھر بھی کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی چلائیں۔ درشی پڑھ لیجیے اللہ سخی آدمی سے خرچ کرنے کا جو موقع رہ جاتا ہے تو کسی سبب کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے اس کو صحیح اندازہ نہ ہو سکا، اس کو پتہ نہ چل سکا، یا اس وقت اس کے پاس کچھ موجود نہیں تھا، تو بعد میں پھر اس کے لیے پچھتاوے کا اور افسوس کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت پوری کائنات میں سب سے بڑے سخی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سخاوت بندوں تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے پاس ہے نہیں، یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ موقع کا اندازہ نہ ہو سکا، پتہ نہ چل سکا کہ یہ موقع ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہیں تو رکاوٹ بھی کوئی نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ سخاوت میں بھی سب سے بڑے ہیں۔ پھر اگر کسی وقت انسان کو نہیں ملتا تو سوائے اس کی نالائکی کے، سوائے انسان کے اپنے آپ کو خود محروم کرنے کے اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی چیز بانٹتا ہے تو بانٹنے سے پہلے وہ لوگوں کو وہ ظرف اور وہ برتن بھی دیتا ہے کہ جس میں اس نے کچھ ڈالنا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو برتن دیا جائے اور وہ اس برتن کو غائب کر دے، برتن کو چھوڑ دے، اٹھائے ہی نہیں، تو ڈالنے والے کا تو کوئی اس میں قصور نہیں ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ لینے والا لینا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ ایسا کیا جائے تو ان کو برا لگتا ہے کہ یہ کیوں نہیں لے رہا ہم سے، اس کو ہمارے مال میں شک ہے، اس کو ہماری سخاوت میں کوئی شبہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کرنے کے لیے برتن دیے ہیں، ان برتنوں کا نام اعمال صالحہ ہے۔ اللہ نیک اعمال والے برتن میں ڈال ڈال کے بندوں کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نیکی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے جو برتن اس کو اللہ نے دیا تھا اس نے اسی کو ہی پھینک دیا ہے۔ ہم نیکی نہیں کرتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہے تو پھر اللہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سخی ہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں۔ تو جو انسان اللہ کی عطا سے اپنے آپ کو محروم کرے تو اللہ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہم سے لیتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو اتنا بڑا سخی ہے کہ اگر اس سے مانگا نہ جائے تو وہ غصے ہوتا ہے، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سخی سے کوئی آدمی مانگے اور وہ دینے سے انکار کر دے؟ تو یہ بات ہم اپنے دل میں اچھی طرح اتار لیں کہ اللہ ہمیں محروم نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو خود محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کے لیے جو اسباب بنائے ہیں ہم ان اسباب کو ہی ترک کر دیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں پمپ لگا ہوا تھا پانی کے لیے، اور وہ جائے اور جا کے پمپ کو اکھیڑ کے پھینک دے اور کہے کہ جی پانی تو مجھے اللہ دیتے ہیں، لہٰذا میرے گھر میں یہ پمپ چلتا ہے، خام خواہ کا بل آتا ہے، تو مجھے اس پمپ کی ضرورت ہی نہیں، اللہ مجھے پانی دیں گے، تو اس کو پانی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں دینے کے لیے اسباب بنائے ہیں۔ پانی اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن یہ پمپ یہ سبب بن جاتا ہے زمین سے پانی لینے کا۔ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ پھل عطا کرتے تھے اس درخت کے ذریعے سے، اور وہ اس درخت کو جڑ سے کاٹ دے اور کہے کہ پھل تو مجھے اللہ دیتے ہیں، اس درخت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہیں گے ارے بے وقوف، اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ کسی سبب سے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس ذریعے سے جس سبب سے رزق دے رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس سبب کو اس کو ترک نہ کرے، چھوڑے نہیں اس کو۔ مثلا ایک آدمی کا رزق جو ہے وہ ذمہ دارے سے وابستہ تھا، تو خامخواہ اس کو چھوڑ کے بیٹھ گیا، کہے کہ مجھے روزی اللہ نے دینی ہے۔ نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارہ کرتا رہے، کھیتی باڑی کرتا رہے۔ کسی جگہ پہ اس کی ملازمت لگی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہے تھے، وہ ملازمت چھوڑ کے کام چوری کی وجہ سے آرام سے گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ جی مجھے رزق اللہ نے دینا ہے، تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جس ذریعے سے جس واسطے سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہے ہیں تم اس واسطے کو ترک نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کسی نہ کسی واسطے سے دیتے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر نوازشات کے لیے نیک اعمال کو سبب بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اختیار کرنے والے بندے کے لیے پھر برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہم نے رزق تلاش کرنا شروع کیا، فرمایا ہم رزق ڈھونڈتے رہے، بالآخر ہمیں رزق چاشت کے نفلوں میں ملا ہے کہ جو آدمی چاشت کے وقت میں، یعنی جس وقت سورج اچھی طرح جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، کوئی 9-10 بجے کے قریب، اس وقت اگر کوئی آدمی چاشت کے نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہم نے دل کے غم کو دور کرنا، اس کو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، تو دل کے غم کے دور ہونے کا سبب ہم نے تلاوت قرآن کو دیکھا ہے کہ جو آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے دل کے غم کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر تو اس کو ترجمہ بھی آتا ہو، قرآن شریف جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو سمجھ بھی آئے، پھر تو ایک دو آیتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں۔ بندہ ایک لفظ پڑھتا ہے اور اس کا سارا غم دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو ترجمہ نہیں آتا تو اللہ نے تلاوت قرآن میں بھی یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان کے دل کا غم دور ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہم نے اپنے دلوں کے اندر سکون کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ دل کا سکون ہمیں کہاں سے ملے گا، تو ہم نے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں سکون پایا۔ ہم نے دعاؤں کی قبولیت کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں تہجد کے وقت میں دعاؤں کی قبولیت ملی کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان جو بھی دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ آپ حضرات میری طرف دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بیان کے بعد آخر میں پھر مراقبہ تو کرتے ہی ہیں، اس وقت ہم مل کے مراقبہ کریں گے۔ ابھی آپ ذرا اوپر دیکھیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان بڑا شیطان ہے، جو کام کا وقت ہوتا ہے اس کام سے بندے کی توجہ کو ہٹانے کے لیے، اس وقت اس نعمت سے محروم کرنے کے لیے کوئی اور سلسلہ شروع کروا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کاروبار کے ادھر ادھر کے خیال اتنے نہیں آئیں گے، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ماشاءاللہ سلسلہ چل پڑے گا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان ایسا ملعون ہے کہ کئی مرتبہ بندہ کوئی بات کر کے کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے تو وہ یاد نہیں آنے دیتا، جیسے ہی نماز پڑھو تو یاد آ جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے کوئی چیز رکھی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، بھول گیا ہوں، یاد نہیں آ رہی۔ فرمایا نماز کی نیت باندھو، یاد آ جائے گی۔ تو بہرحال شیطان جو ہے اس کا محروم کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔
آپ دیکھیے کہ والدین موجود ہیں تو انسان خدمت نہیں کرتا، اپنے بوڑھے والدین کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کرتا، مر جائیں گے بعد میں دیگیں پکانا شروع کر دے گا۔ بزرگ دنیا میں موجود ہیں، آئیں گے نہیں ان کی مجلس میں، وہ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، قبروں کے چکر لگانے شروع کر دیں گے۔ تو نعمت کی قدر اس کے ہوتے ہوئے کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح آج اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی بات سننے والی نعمت اللہ میں عطا فرما رہے ہیں، تو جاگ کے متوجہ ہو کے دھیان سے بندہ اس کو سنے، تو جب بات ہو رہی ہے اس وقت بندہ سر نیچے کر لے اور بعد میں پھر سوچتا رہے کہ پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ تو اس لیے یہ مجلس کا ادب ہوتا ہے کہ انسان پوری توجہ سے دھیان سے بات کو سنے، ٹک ٹکی باندھ کے، بلکہ پورا وجود اس کا کان بنا ہوا ہو، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہ ہو۔ کئی مرتبہ بندہ اتنے دھیان سے کوئی کام کرتا ہے نا کہ اس کو کوئی قریب آ کے سلام بھی کر دے تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کو پوچھے کہ بھئی آپ کو میں نے سلام کیا، کہتا مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو اس طرح انسان دین کی بات کو ڈوب کے سنے۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے دینے کے لیے دنیا میں جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کا نام نیک اعمال ہے، جس کو آج میں اور آپ بڑے آرام سے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، عمل ہم نہیں کرتے۔ جب ملتا نہیں اعمال کے ترک کی وجہ سے پھر بعد میں ہم شکوے بڑے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے وہ نہیں دیا، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے کے جو اعمال بتائے تھے وہ کیے آپ نے؟ نہیں جی، بس کتا انسان ہو، بس غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو روئے نا، آپ یہ کہیں نا کہ مجھ سے عمل نہیں ہوتے، میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں، اللہ کے دین میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ آج کی رات یہ بھی اعمال کی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ خصوصیت تو انسان کو انفرادی طور پر اعمال میں یہ رات گزارنی چاہیے۔ ہمارے مشائخ اس رات میں جو مجلس کرتے ہیں اس کا مقصد اجتماعی طور پر عبادت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ رات کو اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے گھروں میں جا کے جاگ کر اعمال کی محنت میں لگانا مقصود ہوتا ہے، کہ گویا کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ رات کو جا کے اپنے گھر میں اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں تم وقت گزارو گے۔ اکیلے میں تنہائی میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور دکھلاوا کرنا تو بڑا آسان کام ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے لوگ اپنے گھر میں نہا دھو کے تیاری کر کے مجلس میں جانے لگیں گے تو لمبی ساری ایک تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑ لیں گے۔ اسی بندے نے جس نے اتنی لمبی ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے، اسی بدبخت نے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رگڑ کے جو ہے وہ اس کو کاٹ کے نالی میں ڈالا ہوگا، اب وہ بڑا نیک بن کے جا رہا ہے تسبیح پکڑنے۔ اگر تو نیکی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی خوشی چاہتا ہے تو پھر اس سنت کو کیوں کاٹا ہے تم نے؟ تو تسبیح صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے نا۔ وہ جس نے اتنی لمبی تسبیح پکڑی ہے، جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، اور لوگوں کے سامنے مڑکے تے مڑکا ٹھا مڑکا، تو اس کا کیا فائدہ؟
اگر ہم نیکی کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں نے ہمیں رزق دینا ہے، لوگوں نے ہمیں عزت دینی ہے، لوگوں نے ہمیں نعمتیں دینی ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو دکھا کے کیا کریں۔ اور اگر ہمیں سب کچھ اللہ نے دینا ہے تو پھر اللہ کو دکھا کے کیا کریں۔ ہمارے اکابرین اعمال کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں عمل کرتے تھے اور گھر میں سے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں ایسا بھی لکھا ہے کہ میاں بیوی دونوں نے ایک ہی تکیے پہ سر رکھا ہوا ہے، اور اس اللہ کے بندے نے پوری رات اللہ سے مانگنے میں گزار دی ہے، دعائیں مانگتا رہا، روتا رہا، لیکن بیوی کو خبر تک نہیں ہونے دی اس کی کہ میں اپنے رب کو منانے میں لگا ہوا ہوں۔ روزہ رکھتے تھے، مہینوں مہینے روزہ رکھتے تھے، گھر والوں کو خبر تک نہیں ہونے دیتے تھے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ سحری کے وقت اٹھتے، ایک دو کھجور لیتے اور پانی لے کے روزے کی نیت کر لیتے۔ اب گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت وہ ناشتہ بنا کے ان کو کہتے کہ ناشتہ کر لو، وہ فرماتے مجھے ذرا جلدی ہے۔ بس جب وہ یہ کہتے کہ مجھے جلدی ہے، گھر والے کہتے اچھا ہم کھانا آپ کو ساتھ دے دیتے ہیں، کہتے ہاں چلو ٹھیک ہے مجھے ساتھ دے دو۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ کھانا لے لیا ہے تو وہاں جا کے اپنے دکان میں کام پہ جا کے کھا لیں گے۔ وہ کیا کرتے کہ راستے میں کسی غریب کو صدقہ کر جاتے اور جا کے دکان پہ اپنا کام دھندے میں لگ جاتے۔ دکان والے جتنے دوست تھے وہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے ناشتہ کر کے آئے ہیں، گھر والے سمجھتے ہیں کہ دکان پہ جا کے کریں گے۔ مہینوں مہینوں ایسے گزار دیتے، کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ تو بعد میں پھر راز کھلا، پتہ چلا کہ اچھا یہ معاملہ ایسے ہوا ہے۔ ایک بزرگ تھے، روزہ رکھا تو گرمی کا موسم تھا، باہر دوستوں میں جانے کی ضرورت پیش آئی تو گھر سے نکلتے ہوئے تیل لیا اور اس کو اپنے ہونٹوں پہ لگا لیا اور لوگوں کے پاس چلے گئے تاکہ دوستوں کو میرے روزے کی خشکی محسوس نہ ہو، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ شاید ابھی کھانا کھا کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اول تو عمل کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو اس کو دکھلاوے کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ کے لیے کیا کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال پر انعامات عطا فرماتے ہیں۔ کھوٹے سکوں پر تو مارکیٹ میں سے بھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ وہ بندے جو روز دھوکے کھا جاتے ہیں، ہم تو کھوٹے پیسوں سے ان سے چیز نہیں لے سکتے۔ جو اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، وہ بھلا کھوٹے عملوں کے بدلے میں ہمیں کیا انعام عطا کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک اعمال کے ساتھ مزین کریں۔ اللہ تعالی ہمیشہ بندے کو نیک اعمال کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس رات میں بندے کو خوب نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی سیزن کماؤ اور پھر پورا سال بیٹھ کے کھاؤ۔ بعض لوگوں کا یہ مشن ہوتا ہے کہ سیزن اچھا لگ جائے گا تو بس پھر آرام سے کھاتے رہیں گے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک رات کماؤ اور پورا سال کھاؤ۔ تو یہ کتنا آسان کام ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فیصلے فرمائیں گے۔ کوئی سخی آدمی ہو، اس وقت وہ بانٹنے کے موڈ میں آیا ہوا ہو، تو بندہ اس کی منت سماجت کر لے کہ جی تھوڑا سا ذرا اور ڈال دیں، مہربانی پلیز تھوڑا سا اور دے دیں۔ طبیعت اس کی پہلے ہی سخی ہے، تھوڑا آپ کہیں گے، اصرار کریں گے، اتنا اگر آپ رونا ہی شروع کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ بھئی یہ سارا ہی لے جاؤ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام بھی تو سخی تھے نا۔
تو ان کے بھائیوں نے ان سے کہا، جب ان کو غلہ مل گیا تو انہوں نے کہا ہمیں اور چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا ہوا تھا کہ زیادہ منت سماجت کرے تو اس کو اور دے دینا۔ انہوں نے منت سماجت کی، ان کو اور مل گیا۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ جی ہمیں کچھ اور دیں، جو خصوصی کوٹا تھا وہ بھی مل گیا، لیکن وہ تھے کہ وہ کہتے تھے اور دیں۔ انہوں نے کہا جی بس اتنی اجازت دی، بس ہم اب مزید نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ اصرار کر رہے ہیں۔ تو معاملہ یوسف علیہ السلام تک پہنچایا گیا کہ جی اس طرح سے کچھ لوگ ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اور دیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اپنا قصہ کہانی سنایا کہ ہم فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں تو ہم زیادہ چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے، بہرحال قصہ ذرا لمبا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اصرار پر پھر ان کو اور بھی دے دیا تھا۔ تو مانگنے سے کام بن جاتا ہے بندے کا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کئی مرتبہ انسان کو ضابطے سے ملتا ہے اور کئی مرتبہ انسان کو رابطے سے ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے وہ غریب آدمی کسی فیکٹری میں ملازم تھا۔ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جو یہ کام کرے گا اور اتنے گھنٹے ڈیوٹی دے گا اس کو مہینے کے بعد 20,000 روپیہ ملے گا۔ تو وہ نوجوان ضابطے کے مطابق ہر روز جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہا تھا، پورے مہینے کے بعد اس کو 20,000 مل جاتا تھا۔ تو یہ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ ایک دن جو وہ کام پہ آیا تو فیکٹری کے مالک نے دیکھا تو وہ ذرا پریشان سا تھا نوجوان۔ اس نے کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب 20,000 روپیہ ہے، سارا گھر کا نظام ہے، مجھے امی نے بتایا تھا کہ تمہاری بہن کی شادی کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا ہے۔ تو میں نے امی سے کہا کہ بھئی یہی 20,000 ہے، میں کیا کروں؟ یا تو میں رات کے وقت ڈیوٹی کرنا شروع کر دوں، رات کو بھی جاگنا شروع کر دوں، غریب آدمی ہوں، کوئی ایسا انتظام نہیں ہے۔ تو یہ بات کہتے کہتے وہ رو بھی پڑا۔ فیکٹری کے مالک کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے کہا اچھا ہمیں کل مل لینا۔ اس نے صرف اس کی جو ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ 2 منٹ کی ہوئی۔ اس نے کہا اچھا کل مل لینا۔ یہ کل گیا ملنے کے لیے تو فیکٹری کے مالک نے اس کو 1,00,000 روپے پکڑا دیا، کہا کہ یہ لے جاؤ۔ اب یہ ایک نظر پیسوں کو دیکھتا ہے، ایک نظر فیکٹری کے مالک کو دیکھتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا بیٹا کیوں پریشان ہو رہے ہو، بس جاؤ، ہماری طرف سے یہ ہو گیا۔ یہاں پر بزرگوں نے عجیب بات کہی، فرمایا ضابطے کا مہینہ بھر محنت کرنے کے بعد 20,000 ملتا تھا اور رابطے کا 2 منٹ کا رابطہ اس نے 1,00,000 روپیہ اس تک پہنچا دیا۔ ضابطہ وہ نہیں دلواتا جو انسان کو رابطہ دلوا دیتا ہے۔ تو ہم یہ آج کی رات اللہ سے رابطے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم رابطہ کریں، ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، صلاۃ التسبیح کے ذریعے سے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے کے ذریعے سے، رو رو کے آنسو بہا بہا کے اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں پیش کرنے کے ذریعے سے ہم اللہ سے رابطہ کریں۔ تو پورا سال ہمیں
بھاگ دوڑ میں اتنا ہاتھ نہیں آئے گا جتنا ایک رات اللہ سے رابطہ کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری جھولی بھر دیں گے۔ یہ آج کی رات یہ خصوصیت کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے یعنی دن کا جیسے ہی سورج غروب ہوا بس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو ہے وہ ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہیں اور تشریف فرما دے تو پھر بعد میں آسمان دنیا پہ، ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں اہل دنیا کی طرف خصوصیت سے متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو اعلان کرتا ہے رات کے آخری پہر میں، حل من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اس کو دیں؟ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ اعمال ہیں، اور اعمال میں سے جو دعا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا یہ تو گویا کہ سارے عبادات کا نچوڑ ہے، ساری عبادات کا گویا کہ مغز ہے۔ یہ اللہ کو اپنے سے مانگنے والا بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے، میں آپ کسی کے سامنے اپنی پریشانی رکھیں نا کہ جی میرے ذرا گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پلیز آپ ذرا میرے ساتھ کچھ تعاون کر دیں، تو اگلا بندہ ہمیں گھٹیا نظر سے دیکھے گا۔ حتیٰ کہ باپ بھی کئی مرتبہ اپنے بیٹے سے کہے، اس کا اپنا بیٹا ہے وہ، اس کو کہے کہ بیٹا مجھے ضرورت ہے، ماں بھی اس ڈر کی وجہ سے کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا نا 2-4 دفعہ تو یہ پتہ نہیں آگے سے مجھے کیا سنائے گا، وہ بھی نہیں کہتی ہے۔ تو ہم مخلوق میں سے کسی کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں تو ہم اس کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں، لیکن کتنا عجیب معاملہ ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ اپنی حاجات اور مسائل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، ہر مرتبہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنے کی وجہ سے اس بندے کا اللہ کے ہاں مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ دعا مانگے مقام بلند ہوتا ہے، 2 دفعہ مانگے مقام بلند ہوتا ہے، 3 دفعہ مانگے دعا مقام بلند ہوتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت ہر چیز اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ اتنا بلند مرتبے والا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے اولیاء کاملین کی قطار میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگوں سے یہ پوچھا گیا کہ حضرت ولایت کو حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ؟ وہ یہ بھی تو بتا سکتے تھے کہ آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، اور ہے بھی صحیح، تلاوت قرآن سے انسان کو اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ اور مشہور بات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے خواب میں پوچھا تھا، اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احمد میرا قرآن پڑھا جائے۔ اللہ سمجھ کے یہ بغیر سمجھے، فرمایا احمد کوئی سمجھ کے پڑھے کوئی بغیر سمجھے پڑھے، ہمارا قرآن پڑھنے سے اس کو ہمارا قرب ملے گا۔ تو گویا کہ قرآن شریف پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، نوافل پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، ذکر کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن بزرگ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کو جتنی جلدی ولایت اس کو ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگنے سے ملتی ہے، اتنی جلدی کسی اور عمل سے نہیں ملتی۔
اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بھکاریوں سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ مانگنے کا اللہ سے مانگنے کا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے والا بندہ یہ اس کے بد نصیب ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہوں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ چلتے پھرتے بندہ دعا مانگتا رہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا رہے۔ آپ دین مانگیں، آپ دنیا مانگیں، آپ اپنی صحت مانگیں، آپ رزق مانگیں، آپ عزت مانگیں، آپ سکون مانگیں، آپ اللہ سے برکتیں مانگیں، آپ اپنے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، آپ ساری مخلوق کے لیے مانگیں۔ آپ مانگتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جو آپ مانگ رہے ہیں ان کو دے گا یا نہیں دے گا، آپ کے مانگنے کی وجہ سے جو کچھ آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے تھے اللہ وہ آپ کو ضرور دے دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی اپنے مومن بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو یہ دعا کرتا ہے، اللہ یہ جو کچھ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ یہ دعا تو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اب فرشتے کی دعا تو مقبول ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب بارات کی جو رات ہے اس کے غروب آفتاب کے وقت ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہو جاتے ہیں اور صدائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا ہم دیں گے اس کو، ہے کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا کہ ہم اس کا رزق کھول دیں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا چاہنے والا کہ ہم اس کو شفا دے دیں۔ اور یہی وہ رات ہے کہ اسی رات میں بندے کے لیے یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس سال اس کی زندگی کا پتہ کٹ جائے گا یا کہ یہ زندہ رہے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ آج کی رات ہمارا نام مردوں کی لسٹ میں آ جائے گا یا کہ زندوں کے فہرست میں رہے گا۔ تو وقت ہمارے پاس غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دنیا میں موقع دیا ہوا ہے۔ آپ قبرستانوں میں چلے جائیں، کسی قبر کو جا کے کھولیں اور وہاں سے مردے کو نکالیں اور اس سے پوچھیں آپ کچھ چاہتے ہیں، آپ کو کچھ چاہیے، آپ کی کوئی آرزو ہے، کوئی دل کی کوئی حسرت ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے، بس صرف اتنی ہے کہ مجھے زندگی ملے اور میں 2 رکعت نفل پڑھا ہوں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کا گزر ایک قبر پر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ صاحب قبر کو زندگی مل جائے تو جانتے ہو یہ کیا تمنا کرے گا؟ اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمنا کرے گا کہ مجھے 2 رکعت نماز کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو آج ہم کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ میں موقع دے دیتے ہیں، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، اللہ سے لینے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ہمارا معاملہ اس ناسمجھ بچے جیسا ہے کہ جو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ سخی جو ہے وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ سخی نے پہلے برتن بھی دیے ہیں، جو برتن لے کے جاتا ہے وہ اس میں اس کو ڈال کے دیتا ہے، یہ بات تو نہیں سمجھتا، ویسے ہی جا کے وہ اصرار شروع کر دیتا ہے مجھے بھی دے مجھے بھی دے۔ تو کوئی سمجھدار آدمی اگر وہاں کھڑا ہوگا وہ اس کو سمجھائے گا کہ بیٹا وہ جو برتن وہاں رکھ کے آئے ہو نا تو تم جاؤ وہ برتن لے آؤ، بس جیسے ہی برتن لے کے آؤ گے تو تمہیں مل جائے گا۔ تو اسی طرح
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کے برتن نیک اعمال دیے ہیں، ہم نے ان کو رکھ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق دے۔ جب ہمیں نیک اعمال کی توفیق مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر ان نیک اعمال کی برکت سے خود بخود ہمیں عطا فرما دیں گے۔ نیک بننے کی دعا نہیں مانگتے ہم، کہتے ہیں بس جیسا نظام چل رہا ہے ٹھیک ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں ٹھیک ہے، سکرین پہ بیٹھ کے کچھ وقت گزارنے کا معمول ہے تو ٹھیک ہے، سیل فون پہ جو ہے وہ الٹی پلٹی چیزیں دیکھنے کا معمول ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ٹھیک ہے، ملاوٹ ہے تو ٹھیک ہے، غیبت ہے تو ٹھیک ہے، بے پردگی ہے تو ٹھیک ہے، بے حیائی ہے تو ٹھیک، یعنی جو زندگی ہماری ہے ہم چاہتے ہیں اسی حال میں ہی اللہ ہمیں دے دے، بس ایسے نہیں ملتا۔ اللہ سے لینے کا یہ دستور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دینے کا ایک خوبصورت راستہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے حالات کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں۔ بندے کا ایک عمل سنورا، اس کی ایک حالت سنوری، دوسرا عمل سنورا، دوسری حالت سنوری، تیسرا عمل سنورا، تیسری حالت سنوری۔ جس کی پوری زندگی نیک اعمال والی بن جاتی ہے، اللہ اس کی پوری زندگی کے حالات کو اتنا اچھا کر دیتے ہیں گویا کہ اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو جنتی زندگی کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ مزے کا جینا ہوتا ہے اس کا۔ پرسکون زندگی اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پریشانی نہیں آتی، پریشانی آتی ہے، حالات بھی آتے ہیں، بلکہ دوسروں سے زیادہ آتے ہیں، لیکن اللہ اس کا دل ایسا بنا دیتے ہیں کہ سارے پریشانیاں، مسائل اور حالات کو لے کر بھی وہ اپنے اللہ سے خوش اور راضی ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ جبکہ اعمال سے محروم لوگ، گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ، مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، پریشانی بھی کوئی نہیں ہے، حالات بھی کوئی ایسے خاص نہیں ہوتے، لیکن مر گئے، یہ حالت ہوتی ہے ان کی۔ اگر اور سادہ لفظوں میں آپ نے سمجھنا ہے تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ کئی مرتبہ ان کا پورا وجود زخموں سے چور ہو جاتا تھا، لیکن وہ پرواہ نہیں ہوتی تھی اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہے ہوتے تھے۔ کسی کا بازو کٹ گیا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کو جو ہے وہ تیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس حال میں بھی وہ بڑی بے پرواہی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ایک کافر تھا جس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں تم میرے ہاتھوں سے مرو گے۔ چنانچہ غالباً جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام صفیں درست فرما رہے تھے، تو وہ کافر اسی اپنی بری نیت اور ارادے سے نبی علیہ السلام کی طرف بڑھا تلوار لے کے، تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت چھڑی تھی جس سے آپ اپنے جہاد کی صفوں کو درست فرما رہے تھے، تو آپ نے اس چھڑی کو ہی ایسے اس کی طرف مارا، تو اس چھڑی کی ذرا سی جو ہے وہ نوک اس کی یہاں گردن پہ لگی، جیسے ہلکی سی خراش سی آ جاتی ہے، بس ایسے ہوا، کوئی خون نکلتا ہوا، کوئی پھٹ ہوا وہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، ہلکی سی رگڑ تھی بس۔ تو جیسے ہی اس کو لگی تو اس نے چیخنا شروع کیا، اور وہ بھینسے کی طرح آوازیں نکالتا تھا، چیختا تھا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا۔ تو اس کو کافروں نے آر دلائی
کہ اتنا تکڑا بندہ تو ہو کے اور اتنا دلیر ہو کے ذرا سا تو لگا ہے اور اتنے تو نے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا ہے. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کس کے ہاتھ سے لگا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مرے گا اور یقین ہے مجھے اس بات پر کہ میں اسی سے ہی مر جاؤں گا. کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس کافر کو نبی علیہ السلام کی بات پر اتنا یقین ہے. تو بہرحال وہ چھوٹی سی خراش اس کے لیے تکلیف اتنی زیادہ بن گئی. اور ادھر جو ہے وہ کئی مرتبہ ایسا بھی موقع پیش آیا کہ ایک صحابی کو تیر لگا اور ان کی آنکھ نکل کے لٹک گئی ہوں اور کوئی ایسی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی. بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اللہ اس کی بڑی بڑی تکلیفوں کو بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور جس نے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے تعلق جوڑا نہیں ہوتا، بات تو چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کی حالت بڑی خراب ہو جاتی ہے. جن مسائل میں میں اور آپ گھرے ہوئے ہیں نا، اور ہم روتے پھرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، میں یقین سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کے مسائل کو اکٹھا کر کے کسی اللہ کے ولی کے پاس ہم لے جائیں تو شاید اس کی زندگی کے مسائل کے سامنے یہ چوتھائی بھی نہیں بنے گا. اور آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ دلوں میں تسلی ڈال دیتے ہیں، اللہ دل میں سکون ڈال دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے تلاوت قرآن کی توفیق دے، اللہ مجھے نمازوں کے اہتمام کی توفیق دے، اللہ مجھے اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے. ایک ایک نیکی کو بڑا قیمتی سمجھے. جیسے کسی آدمی کو جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ مل رہا ہو کاروبار میں تو وہ بھلا کہاں چھوڑتا ہے؟ کاروباری لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی پائی پائی کا حساب کر کے چمنی چمنی کو بھی اگر آپ چھوڑنا شروع کر دیں گے تو آپ کاروبار نہیں بنا سکتے ہیں. آپ کو حساب کتاب میں ایک ایک چمنی کو بھی ساتھ شامل کرنا ہوگا پھر آپ کاروبار ٹھیک کر سکیں گے. اچھا، تو بالکل اسی طرح آپ اگر اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کو بھی اپنا معمول بنائیں گے تب جا کے آپ اعمال کے اعتبار سے ایک امیر بندے بن جائیں گے کہ اللہ کی خاص رحمتیں آپ کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی، ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ہلکا اور چھوٹا سمجھ کے اس کو چھوڑ نہ دینا، شاید اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہو جائے اور اسی سے تمہارا کام بن جائے. بھلے اتنی سی بات ہی کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں میں جا رہا ہوں تو میں ادب کے ساتھ سر کو ڈھانپ کے جاؤں گا، یہ بھی ایک نیکی ہے، بندہ اس کو بھی ترک نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، میں اس کو اپنے چہرے پہ زندہ کروں گا. بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹی سی بات ہے. آج ہم ایک بڑے اللہ والے کی مجلس میں تھے، فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا تو مجھے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے. تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کر لو، اللہ تمہارے لیے اس کام کو آسان کر دے گا. تو وہ مجھے کہنے لگا پہلے شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھوں گا. فرمانے لگے میں نے اسے کہا کہ پہلے داڑھی رکھو گے تمہاری شادی پھر ہوگی. اس نے کہا نہیں، پہلے شادی ہوگی پھر داڑھی رکھوں گا. حضرت فرمانے لگے، میں خاموش ہو گیا. اللہ کی شان، وہ 5 سال ٹکریں مارتا رہا، کوشش کرتا رہا، نہیں شادی ہوئی اس کی. پھر اس کو خیال آیا کہ ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا ہے تو چلو میں داڑھی رکھ لوں شادی کروانے کی نیت سے. اب اس نے داڑھی رکھ لی تو حضرت فرماتے ایک دن مجھے ملنے آیا، میں نے دیکھا تو داڑھی رکھ لی اس نے. میں نے کہا بھئی تم نے داڑھی رکھ لی؟ کہتا جی حضرت رکھ لی. میں نے کہا اب تمہاری شادی ہو جائے گی؟ تو کہنے لگا ہو گئی ہے. سنت کی برکت ہے. کتنی عجیب بات ہے.
اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو محبوب کو خوش کرنے کے لیے ان کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کو خوش کیا ہے۔ آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لائے، بچوں سے بندے کو محبت ہوتی ہے نا، تو آپ کے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لائے تو آپ اس کو جھڑک کے واپس کر دیں گے؟ آپ بڑا اس کا اکرام کریں گے، آپ بڑا اس کا خیال کریں گے، آپ اس کو اپنی حیثیت سے، وہ تو تھوڑا بہت پھل لایا تھا کہ جی میں آپ کے بچوں کے لیے لایا، لیکن آپ اپنی حیثیت سے اس کا اکرام کریں گے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک دوست واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے ہم سعودی عرب میں گئے تو وہاں ہم نے جب عمرہ کر لیا تو دوستوں کا پروگرام بن گیا کہ ذرا ادھر ادھر ذرا گھوم کے آتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زندگی کا وقت گزرا، اور یہ صحابہ اکرام کا شہر ہے اور بڑا برکت، تو یہ خیال تھا کہ چلے ہم اس کو ذرا گھومتے دیکھتے ہیں۔ تو گھومتے گھومتے ہم ایک جگہ گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک پارک کے ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور وہ بچے کیا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے پھول ہی کھلے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے پیارے بچے تھے۔ تو اب بچہ کوئی سامنے آئے تو بندے کو ویسے ہی اس کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور اگر وہ خوبصورت بھی ہو تو پھر اور زیادہ بندے کو رغبت ہوتی ہے۔ تو بچوں کو دیکھ کے بندے کے دل پہ ذرا اثر ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے ہمیں جو وہ بچے نظر آئے نا تو ہم تو ان کے پاس ہی بیٹھ گئے، کسی کو گود میں لیا، پیار کیا، کسی کو کوئی چیز دینے کی کوشش کی۔ ابھی ہم اس عمل میں مشغول ہی تھے کہ اتنے میں ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے ہمیں کہا کہ جی آپ لوگ کون ہیں؟ ہم نے کہا ہم پاکستانی ہیں، حاجی ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں یہاں۔ تو تم لوگ یہاں بچوں کو یہ کیا دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہاں آئے تھے، بچے پیارے لگے تو ہم ان کو چیز دے رہے ہیں۔ کہا آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ، اس کا محل قریب تھا تو وہ بچے انہی کے تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ جس وقت ہم ان بچوں سے پیار کر رہے تھے تو اوپر سے بادشاہ سلامت کی وہ نظر پڑ گئی کہ یہ کون بندہ ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح سے۔ چنانچہ اب ہم تو بہت پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ اوپر پہنچے، انہوں نے ہمیں کمرے میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے لیے ضیافت کا، مہمانی کا سامان آ گیا، عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد بادشاہ ہمیں خود ملنے آ گیا اور اس نے ہم سے ساری تفصیل پوچھی، ہم نے بتایا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم جب تک یہاں ہو تم شاہی مہمان ہو، میری طرف سے تمہاری مہمانی ہوگی۔ سبب کیا بنا کہ یہ اس کے بچوں سے پیار کر رہے تھے اور اس کو اپنے بچوں سے پیار تھا، تو انہوں نے ان کو خوش کیا، بچوں کو، تو بادشاہ نے ان کو خوش کر دیا۔ اللہ رب العزت کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت ہے، جو اللہ کے محبوب کی خوشی کے لیے اس کی سنت کو زندہ کرتا ہے، پھر اللہ ایسے بندے کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو آج کی رات اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرنے کی رات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ شب برات میں جی دعائیں قبول ہوتی ہیں، شب برات میں جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا آج چلے جاتے ہیں، پہلے جو کیا تھا چلو وہ تو توبہ توبہ کر آئیں گے، آگے کیا ہوگا پھر جو روٹین ہوگی ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ یہ دعو اللہ میاں کے ساتھ نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات اللہ نے بخشش کی بنائی ہے، مغفرت کی بنائی ہے، اور اللہ بخشش اسی کی کرتے ہیں جو دل میں یہ تہیہ کر لے کہ پچھلے جو کیا اس پر معافی اور آئندہ نہیں کروں گا۔ آئندہ نہ کرنے کا جس کے دل میں عزم ہوگا میرا اللہ پھر اس کو معاف کر دے گا۔ تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دھکے کھاتے پھریں، ذلیل ہوتے پھریں، پریشان ہوتے پھریں،
بے عملی کی زندگی گزار کے دنیا میں بھی اپنے بربادی کریں اور بے عملی کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بھی تباہ کریں، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم نیک اعمال سے مزین زندگی کو گزارنے کا دل میں عزم اور ارادہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے ہماری دنیا میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ ہماری آخرت بھی ہماری جنت بنا دے گا۔ کیا یہ راستہ اچھا نہیں ہے؟ بہت اچھا راستہ ہے۔ تو ہمیں آج کی رات توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور ویسے بھی آگے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بخششوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مہینہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے یہ بس مہینہ بنایا گیا ہے۔ بہانے سے اللہ اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ تو یہ مہینہ اللہ نے بنایا تو آپ نے دیکھا کوئی بڑی ہی مقدس اور قیمتی جگہ ہوتی ہے تو اس کی بہت پیچھے ہی جو ہے وہ جوتے اتار لیے جاتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ ادب والی جگہ ہے تو وہاں جو ہے وہ جوتے اتار کے بندہ داخل ہو، یا کوئی بڑی جو ہے وہ حساس جگہ ہوتی ہے تو اس کی جو ہے وہ باؤنڈری بہت دور تک ہوتی ہے، پیچھے ہی لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرح کا متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایسے ہی بے دھیانی میں آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان مبارک شروع ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان سے 15 دن پہلے ایک شب برات بنائی، لوگوں آگے وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس کی حدود شروع ہونے والی ہے۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کا استقبال رجب کے مہینے سے شروع کر دیتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اللہ میرے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے اور مجھے خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ ماشاءاللہ۔ پھر جیسے ہوتا ہے نا کسی پہلوان نے جو ہے وہ مقابلے میں جانا ہو تو وہ جانے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو گرم کرتا ہے، ڈنڈ بیٹھ کے لگاتا ہے اور پھر اپنی پریکٹس جو ہے وہ اچھی کرتا ہے تاکہ میں وہاں پہ خوب جو ہے وہ اپنا کام دکھا سکوں، اپنے گرد سے دکھا سکوں۔ تو بالکل ایسے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا فرضوں سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں تاکہ فرضوں میں داخل ہونے سے پہلے ہم سنتیں پڑھیں تو ہمارا تعلق ایک اللہ کے ساتھ جڑ چکا ہو۔ ہم فرضوں میں جیسے ہی داخل ہوں تو ایک اللہ کے ساتھ تعلق کی اور اللہ کے ساتھ رابطے کی ایک کیفیت میں آ جائیں، خاص رحمتیں پھر ہمیں نصیب ہو جائیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ پورا شعبان کا مہینہ تقریباً 27 دن مسلسل نبی علیہ السلام روزے میں گزارتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ 15ویں شعبان کی رات میں انسانوں کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میرے لیے فیصلہ کرے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے تاکہ میں روزے کی حالت میں ہوں گا، میں نیکی کے کام میں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کے فیصلے فرما دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نکھٹو بھی ہو، کوئی نالائق بھی ہو تو جب دیکھتا ہے نا کہ اب جو ہے وہ تنخواہیں ملنے کا، یہ سیلری ملنے کا، پیسے لینے کا وقت ہے تو وہ نکھٹو مزدور بھی تھوڑا ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے کہ جی مجھے بھی ذرا کچھ جو ہے وہ اچھی میرے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔ تو ہم نکھٹو ہیں، نالائق ہیں، تو آج کی رات سے ہم نیت کر کے اللہ آپ نے اپنے بندوں کے لیے خیر کے فیصلے کرنے ہیں، اللہ میں بھی نیکی کی طرف کوشش کر رہا ہوں تو اندر سے کھوٹا لیکن شکل تو بناتے ہیں نا، صورت تو بناتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے پیارے ہیں، بعض مرتبہ صرف صورت کی وجہ سے ہی بندے کا معاملہ جو ہے وہ اچھا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کئی مرتبہ نقل بھی چل جاتی ہے۔ کیسے چل جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کوشش کرو کہ اللہ کے سامنے رویا کرو، دعا مانگو نا تو رو پڑو، رو کے اللہ سے فریاد کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر رونا نہ آئے نا تو رونے جیسی شکل ہی بنا کے اللہ کو دکھا دینا، اللہ کو اس پہ بھی پیار آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ہم نیک نہ سہی، نیکوں جیسی شکل ہی سہی، تو ہم اپنے دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں اپنے اعمال کو ٹھیک کروں گا۔ تو ہم ابھی سے یہ نیت کریں کہ میں نے رمضان اچھا گزارنا ہے،
تو انشاءاللہ پہلے سے ہی منصوبہ بنایا ہوا ہو، ترتیب بنائی ہوئی ہو. ہمارے ہاں شادی بیاہ کا پروگرام ہوتا ہے، کتنا عرصہ پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، سال پہلے پلاننگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا ہمارے نزدیک رمضان کی اہمیت ایک شادی کے پروگرام جتنی بھی نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کے لیے 6 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور پھر جب رمضان گزرتا تھا تو رمضان میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعائیں ہم 6 مہینے مانگتے رہتے تھے. گویا کہ پورا سال ہمارا رمضان کے گرد ہی گھومتا رہتا تھا. تو انشاءاللہ میں اور آپ آج ہم نیت کریں گے، زندگی کے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں گے، آئندہ نیک بن کر زندگی گزارنے کا دل میں عزم اور ارادہ کریں گے. چند ایک اعمال کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ اس رات میں بندہ کیا کیا عمل کرے. بعض لوگوں نے کچھ خاص اعمال کا جو ہے وہ اس رات کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. سمجھ لیجئے کہ اس رات کے ساتھ کسی بھی کوئی خاص عمل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس رات کے اندر بہت سارے اعمال جتنے بھی وہ کر سکتا ہے ان سب کو اکٹھا کر لے. مثلا وہ صدقہ بھی کر دے، وہ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ لے، وہ درود شریف بھی پڑھ لے، وہ استغفار بھی کرے، وہ کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی صلہ رحمی بھی کر لے، کہ کوئی ناراض ہے تو اس سے معذرت بھی کر لے. یعنی جتنی نیکیاں وہ سوچ کے جمع کر سکتا ہے کر لے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے، تو اس کی کیا ہے حقیقت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے جانے کا واقعہ موجود ہے. تو علماء نے فرمایا کہ اس کو اس رات کے ساتھ جوڑ نہیں دینا چاہیے، ہاں کبھی کبھی چلا جائے. اس رات میں جو ہے وہ کبھی کبھار اگر چلا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی نیت کر کے، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ انسان قبرستان میں بھی چلا جائے. اور اس کا خاص فائدہ یہ ہوگا کہ انسان چونکہ اس رات میں رجوع اللہ چاہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، رات کے وقت جب قبرستان جائے گا پھر اس کو اللہ کا رجوع تو ہوگا ہی نا، پھر اللہ کی طرف متوجہ تو ہونا ہی پڑے گا. اس کو دل سے غفلت تو نکلے گی نا. انسان تو دن میں بھی قبرستان جائے تو دل میں ذرا ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اگر رات کے وقت میں قبرستان جائے گا تو اس کے اندر احساس اور زیادہ آ جائے گا کہ ایک رات میری بھی یہاں آنے والی ہے، کہ پھر میں بھی یہیں سویا کروں گا، پھر میں گھر میں نہیں جایا کروں گا. تو لہٰذا کیا ہی اچھا ہے کہ میں اب زندگی میں اس قبر کی طرف آنے کی اللہ کی طرف جو ہے وہ تیاری شروع کر لوں، محنت شروع کر لوں. تو سارے ہی اعمال کر لینے چاہیے. بعض لوگ نفلوں کی جماعت شروع کروا دیتے ہیں، تو بھائی نفلوں کی جماعت مناسب نہیں ہے. اور بعض جگہوں پر تو خواتین اور مرد جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی باقاعدہ جماعتیں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. جماعت کی نماز جو ہے وہ صرف اور صرف فرض نمازیں ہوتی ہیں، یا تراویح کی نماز ہوتی ہے، یا رمضان المبارک میں وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. باقی جو نفل ہے، نفلوں کے اندر اصل بات یہی ہے کہ انسان اکیلے میں تنہائی میں اللہ کے سامنے عبادت کرے اور نوافل کا اہتمام کرے. یہ اس طرح کی جو ہے وہ شوقدہ بازیاں اور لوگوں کو دکھانا اور اکٹھا کرنا، اس قسم کا سلسلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ ہم بھی، اور پھر بعض دوستوں کے دل میں یہ آتا ہے کہ جی گھر میں جائیں گے تو پھر نیند آ جائے گی، گھر میں جائیں گے تو نیند آ جائے گی. بھائی نیند آ جائے گی تو یہ تو بے بسی والی بات ہے نا. جب تک ہمت ہے آپ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے رہیں، مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں. اب نیند آ رہی ہے تو آپ پھر جو ہے وہ الارم لگا لیں، یا کسی جاگنے والے کو کہہ دیں کہ بھئی آخری پہر میں مجھے بھی جگا دینا، میں دوبارہ سے پھر جو ہے وہ محنت کر لوں گا. ساری رات نہیں جاگا جا سکتا، یا کچھ مجبوری ہے، مصروفیت کچھ ایسی ہے، کام دھندہ ایسا ہے،
تو ابتدائی رات میں کچھ کر لیا جائے، پھر کچھ آرام کر لیا جائے، پھر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے عبادت کرنے والوں کے ساتھ پھر بندہ شامل ہو جائے، یعنی پھر اپنے آپ کو نیکی میں عبادت میں پھر مشغول کر لے۔ ہاں البتہ یہ ضرور کرے کہ رات کے آخری پہر جب رات ختم ہونے والی ہے، تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہے، آدھا پونا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، تو اس وقت کو پورا جو ہے وہ دعاؤں میں گزار دے، خوب رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ایک رات کا رونا پورا سال ہنسنے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم بھی سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ مجلس کا اختتام ہو جائے گا نماز کے بعد، جیسے روٹین ہے پہلے کہ نماز کے بعد کچھ کھانے کا انتظام ہوتا ہے، سب حضرات اپنے اپنے گھروں میں جب تشریف لے جائیں گے تو بجائے اس کے کہ جاتے ہی جا کے سونے کی کوئی ترتیب بنائی جائے، بلکہ کچھ وقت اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، سب کو لے کے بیٹھیں کہ بھئی آج ہم سب مل کے جو ہے وہ اللہ کے سامنے کمائی کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے، گھر کی عورتیں شامل ہو جائیں گی، سارا گھر مل کے جب کسی کی منت کرتا ہے تو پھر جلدی مہربانی ہو جاتی ہے، تو پورا گھر مل کے اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں انشاءاللہ متوجہ ہو جائیں گی۔ تو سارے دوست ابھی توبہ کی نیت فرما لیں، سب دوست توبہ کی نیت فرما لیں، اور توبہ میں یہ دل میں رکھیں کہ میری زندگی میں جو جو گناہ ہیں میں ان تمام گناہوں کو آج چھوڑنے کی نیت اور ارادہ کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے حالات کو اچھا فرما دے، میری دنیا بھی سنوار دے اور اللہ میری آخرت بھی سنوار دے۔ انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ خطبہ سن لیجئے، جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ دنیا میں کوئی گناہگار فاسق آدمی صرف اتنا کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی نیک بھی نہیں ہے اور توبہ کی نیت سے بھی نہیں اس نے یہ بات کہی، فاسق گناہگار بندہ تھا، اس نے اتنا کلمہ پڑھا، فرمایا یہ کلمہ اتنی برکت والا ہے کہ اس فاسق کے منہ سے یہ کلمہ نکلا، اللہ تعالیٰ اس نکلے ہوئے کلمے کی وجہ سے پوری دنیا کے کافروں کو بھی معاف کر دے۔ تو اس کلمے کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے پوری دنیا کے کفر کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم میں سے تو ہر ایک نے اپنا اپنا الگ الگ کلمہ پڑھا ہے اور کلمات پڑھے ہیں، آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ اب ہم
تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، چونکہ ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ ہم ادھر ادھر سے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ہمیں دائیں بائیں کا کوئی بھی خیال اور کوئی سوچ باقی نہ رہے۔ یہ نیت کریں کہ ہمارے اوپر اس وقت اللہ کی خاص رحمتیں برس رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات کی گویا کہ ایک بارش ہو رہی ہے، اور دل کی ظلمتیں سیاہیاں سب دور ہو رہی ہیں، اور ہمارا دل اللہ کو یاد کرنے میں ایسا مشغول ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکنوں سے آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔ تکڑی گھت کے تول نہ ماہی، تکڑی گھت کے تول نہ ماہی، تے اسی ڈاڈے اے بابرے، تکڑی گھت کے تول نہ ماہی، تے اسی ڈاڈے اے بابرے، در آیاں دی لاج تہانوں، تے نہ کرو پرے پرے، در آیاں دی لاج تہانوں، چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، غلام فریدا پلے عیب ہزاراں، دے کوئی مان کس تے کرے، غلام فرید تیری زندگی گناہوں سے آلودہ ہے، تو اپنے کس کس نیکی پہ مان کر سکتا ہے؟ تو اپنی مان نیکیوں کا چھوڑ، تو اس کے سامنے رو دھو، اس کی منت کر، شاید وہ تجھے بخش دے اور معاف کر دے۔ تکڑی گھت کے تول نہ ماہی، اللہ ہمارے ساتھ ناپ تول کا معاملہ نہ فرما۔ اللہ اگر تو نے ہمارے ساتھ ناپ تول کا اور حساب کتاب کا معاملہ کیا، ہمیں یقین ہے ہم پکے جہنمی ہیں، اور اگر تو نے فضل کا معاملہ کر دیا، اپنے کرم کا معاملہ کر دیا، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں ضرور جنت نصیب ہو جائے گی۔ تکڑی گھت کے تول نہ ماہی، تے
اسی ڈاڈے اے بابرے درایاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے۔ اللہ ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، آج کی رات تو بخش دے، آج تو پرے نہ کر، آج تو ہمیں محروم نہ کر۔ درایاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، غلام فریدا پلے عیب ہزاراں، کوئی مان کس تے کرے۔ نہ میں سہنی تے نہ گن پلے، تے میں سائیں نوں کیویں مناواں۔ نہ تو میری شکل اچھی ہے، نہ میرے عمل اچھے ہیں، نہ میرے یعنی ایمان والی شکل اچھی ہے اور نہ میری نیکیوں والے عمل اچھے ہیں، تو میں اپنے سائیں کو، اپنے یار کو، اپنے رب کو مناؤں تو کیسے مناؤں؟ نہ میں سہنی تے نہ گن پلے، تے میں سائیں نوں کیویں مناواں۔ میرے چارے لڑ چکڑا لتھڑے، تے میں کیڑا مل مل دھواں۔ سابن تھوڑا تے میل گھنیری، غلام فرید تیرے گناہ زیادہ ہیں اور تیری استغفار تھوڑی ہے، تیری معافی تھوڑی ہے۔ سابن تھوڑا تے میل گھنیری، تے میں بے پتنا تے رواں۔ غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا۔ غلام فرید اب تو اپنا یار منائے گا تو کیسے منائے گا؟ تو کیا کرے گا؟ تو بالکل بے بس ہو چکا ہے، اور جب کسی کا کوئی بس نہ چلے تو پھر وہ رو ہی پڑتا ہے۔ تو بھی رو دھو کے اپنے یار کو منا لے۔ غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا، تے میں ہنجواں دے ہار پرواں۔ سن فریاد میریا سونے اللہ، سن فریاد میریا سونے اللہ، تے میں ہور سناواں کنوں۔ اللہ تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ سن فریاد ساڈے سونے اللہ، تی اسی ہور سنائیے کنوں۔ تیرے جیا سنو ہور نہ کوئی، تے ساڈے جائے لکھ تینوں۔ پھول نہ کاغذ ساڈے
بدیاں والے۔ اللہ آج ہمارے پچھلے سال کے عملوں کو دیکھ کر آج کی رات ہمارے لیے فیصلے نہ کرنا۔ اللہ پچھلے کاغذ نہ پھول لینا کہ اس نے سال کیسا گزارا ہے۔ پھولنا کاغذ ساڈے بدیاں والے تے اج اپنے در تو دھک نہ سانو۔ اللہ ہم نے سنا ہے آج کی رات بخشش کی رات ہے، اگر ہمارے گناہ نہ ہوتے تو کس کو بخشتا۔ پھول نہ کاغذ ساڈے بدیاں والے تے اپنے در تو دھک نہ سانو۔ جے گناہ نہ ہوندے سونیا تے تو بخشیندو کینوں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ تو نے قرآن میں کہا میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا بخشنے والا اور میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں۔ اللہ یہ بندوں کو تیرا یہ پیغام پہنچا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ سارے جمع ہو گئے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے نبی جی میرے بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنا ستیہ ناس اپنے گناہوں سے کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ مایوس نہیں ہوئے تبھی تو آ گئے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں۔ سن فریاد سڑیا سونیا اللہ، تے اسی ہور سنائیے کینوں، تیرے جیا سنو ہور نہ کوئی، تے ساڈے جائے لکھ تینوں۔ پھول نہ کاغذ ساڈے بدیاں والے تے اپنے در تو دھک نہ سانو۔ جے اے گناہ نہ ہوندے سونیا تے تو بخشیندو کینوں۔ اللہ 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 اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے
تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے میرے دوستو، جو جتنا تڑپ کے دعا مانگے گا، میرے حضرت فرماتے ہیں جو جتنا تڑپ کے دعا مانگے اس کی دعا اتنا جلدی اچھل کر قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارے تڑپنے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور اگر ہم اپنے رب کے سامنے روئیں گے نہیں، تڑپیں گے نہیں، تو پھر جو ہے وہ شاید اس کی رحمت کو جوش نہ آئے، تو ہم اپنے رب کی رحمت کو اپنے رونے ہیں، اپنے رب کی مہربانیوں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہیں، لیکن اس کی خصوصی مہربانی اور خصوصی عنایت والی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے، ہمارا رونا شاید ہمارا نصیب جگا دے، ہمارا رونا شاید ہماری پوری جو ہے وہ زندگی کے غموں کو دھونے کا سبب بن جائے، ہماری بیماریوں کو شفا ملنے کا ذریعہ بن جائے، ہمارے دکھوں ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ اللہ ان گناہوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا ہے، ہمیں ان گناہوں نے تیری عبادتوں سے محروم کر دیا ہے، تیرے دربار کی حاضری سے ہمیں ان گناہوں نے اللہ ہمیں محروم کر دیا۔ اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اے اللہ تو مہربانی فرما، اللہ مہربانی فرما، اللہ تو مہربانی فرما، اللہ تو مہربانی فرما، آج ہم مجرموں کو معاف فرما۔ تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، تیرے سچے نبی نے ارشاد فرمایا، تیرے نبی نے سچی بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، جو کہ اربوں خربوں کی تعداد بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کی سچائیوں کا واسطہ ہے، ہم جھوٹی زندگی والوں کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں
ہمیں معاف کر دے، ہماری جھوٹی زبانوں سے نکلی ہوئی دعائیں قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تجھے تیری ستاری کا واسطہ، تجھے تیری غفاری کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیرے جود و سخا کا واسطہ، اللہ یہ پورے جہان میں بخشش کسی در سے نہیں ملتی ہے، ایک تو ہی ہے جو بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ میرے مالک مہربانی فرما، اللہ رحمت کی نظر فرما۔ اللہ تو سخی ہے، تو سخیوں کا بھی داتا ہے، اللہ تو دے کے خوش ہوتا ہے، بلکہ جو تجھ سے نہ لے تو اس سے ناراض ہوتا ہے، جو تجھ سے نہ مانگے تجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ ہم مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں دے دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے۔ میرے مولا کوئی جو ہے، میرے مالک کوئی جو ہے وہ ہزاروں گناہ لے کے آیا، کوئی لاکھوں گناہ لے کے آیا، کوئی کروڑوں گناہ لے کے آیا، کوئی زمین و آسمان کا خلا گناہوں سے بھرا ہوا لے کے آیا، لیکن میرے مولا ساری دنیا کے گناہ اگر زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جائیں، میرے اللہ تیرے رحمت کے سامنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے مالک تو نے اپنے نبی کو فرمایا، اے نبی جی کہ یہ جو پرندہ سمندر سے جو ہے وہ پانی کا قطرہ لے کے جا رہا ہے تو جو ہے یہ ریت کی چونچ بھر کے جو پانی میں سمندر میں ڈال رہا ہے، اس ریت کے ذرے سے سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اے اللہ آپ کے سامنے ساری انسانیت کے گناہ ایک ذرے کے برابر ہیں، اللہ اس سے بھی کم ہے۔ اللہ آپ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ آپ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میرے مالک آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ مہربانی فرما دیں۔ اللہ اگر آپ معاف کر دیں گے آپ کی شان میں کمی تو نہیں آئے گی، اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی۔ اللہ ہم گرے پڑوں کا کام بن جائے گا، اللہ ہم گرے پڑوں کا کام بن جائے گا۔ اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، ہم کس کی منت کریں، ہم کس کے دروازے پہ جا کے سر رکھ کے روئیں؟ تیرے نبی نے تو ہمیں سب دروازوں پہ جانے سے منع کر دیا، کہا بس میرے رب کے در پہ ہی آنا۔ اللہ ہم تیرے نبی کے آئے ہیں، تیرے نبی کے صدائے، اللہ ہم زبان سے بھی تجھے ہی ناراض کرتے رہے، ہم اپنی آنکھوں سے بھی تجھے ہی ناراض کرتے رہے، ہم نے اپنے وجود سے تجھے ہی ناراض کیا ہے، ہم نے اپنے مال سے بھی تجھے ہی ناراض کیا ہے، ہم نے اپنی جوانی سے بھی تجھے ہی ناراض کیا ہے، ہم نے اپنی طاقت سے بھی تجھے ہی ناراض کیا ہے۔ اللہ ہمیں جو کچھ تو نے دیا ہم ہر چیز کو تیری ناراضگی میں لگا کے اللہ اس کو ضائع کرتے رہے۔ میرے مالک مہربانی فرما، ہم بڑے گندے ہمیں 10 قدم پیچھے دھکیل دے بچپن سے نیک بننے کی سوچ میں لگے ہوئے ہیں، آج تک ہم اپنے آپ کو نیک نہیں بنا سکے۔ آج کی رات تیری منت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ میرے مالک مہربانی کر دے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیکوں سے پیار کرتا ہوں، میں نیکوں سے پیار کرتا ہوں، اگرچہ میں تو نیک نہیں ہوں، میں امید کرتا ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اس کی واللیل کی زلفوں کا واسطہ ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تجھے اس کی مازاغ البصر والی آنکھوں کا واسطہ ہے، جو شب بارات کی رات میں تیرے محبوب جو ہے وہ اپنے بستر سے اٹھے اور باہر چل دیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں ڈھونڈنے نکلی، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کی طرف گئی، میں نے دیکھا وہاں سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں آگے گئی میں نے دیکھا میرے محبوب سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اللہ تجھے تیرے حبیب کی ان سسکیوں کا واسطہ تو آج ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، آج تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے دوستوں کو بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے تعلق والوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے شاگردوں کو اور متوسلین کو محبین کو بھی معاف کر دے۔ اللہ آج تو اپنے نبی کی پوری امت کو معاف کر دے۔ میرے مالک مہربانی فرما، اگر تو نے معاف کر دیا تیرا لاڈلا خوش ہو جائے گا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، تیرا پیارا خوش ہو جائے گا، تجھے تیرے اپنے حبیب کی خوشیاں بڑی پیاری ہیں۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ آج اس رات میں آپ فیصلے کریں گے، اللہ ہمارے لیے
لیے خیر کا فیصلہ کر دینا، اللہ ہمارے لیے خوشیوں کا فیصلہ کر دینا، اللہ ہمارے لیے برکتوں کے فیصلے کر دینا، اللہ ہمارے لیے عزتوں کے فیصلے کر دینا۔ اللہ تو آج کی رات زندوں کی بھی فہرست بنائے گا، تو آج کی رات مردوں کی بھی فہرست بنائے گا۔ میرے مالک مہربانی کر دے، اے کریم کرم کر دے، اے کریم رحمت فرما دے۔ اگر ہمارا نام زندوں میں ہو اللہ تو پھر اپنی دوستی لکھ دینا، اپنا پیار لکھ لینا، اللہ اپنا یارانہ لکھ دینا۔ اللہ اگر ہمارا نام مردوں میں ہو ہماری بخشش لکھ دینا، ایمان کی سلامتی لکھ دینا۔ میرے مالک مہربانی فرما، اللہ ناراض ہو کہ ہمیں دنیا سے اللہ نہ بلانا۔ میرے مالک مہربانی فرما، اے کریم آقا رحمت کی ایک نظر فرما۔ اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو ہی ہمارا مأوا، تو ہی ہمارا ملجا، تو ہی ہمارا حاجت روا، تو ہی ہمارا مشکل کشا۔ نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں ہم نے خود کو گرا لیا ہے، وہاں پر گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ اللہ سب گرنے والے تیرے ہی در سے سنبھلتے ہیں، اور ہم تیرے ہی در پہ آئے پڑے ہیں، گرے پڑے ہیں۔ ہم تیرے منتیں کرتے ہیں، ہم تیرے پاؤں پکڑتے ہیں، اللہ ہم تیرے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں، ہم تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا نصیب اچھا لکھ دینا، اللہ ہماری زندگی میں نیکیاں لکھ دینا، ہماری زندگی میں سعادتیں لکھ دینا، اللہ برکتیں لکھ دینا، اپنے نبی کی اطاعت لکھ دینا۔ میرے مالک مہربانی فرما، ہمارے نصیب بھی اچھے لکھ دے، ہمارے بچوں کے نصیب بھی اچھے لکھ دے، ہماری بچیوں کے نصیب بھی اچھے لکھ دے۔ میرے مولا آج کی رات رزق کی تقسیم کی رات ہے، اللہ ہمارے لیے برکتیں لکھ دینا۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق کی برکتیں اور فراوانیاں اور جو ہے وسعتیں عطا فرما دینا۔ میرے مولا مہربانی فرما، ہم کمزور ہیں اللہ، کمزوروں کا دنیا والے بھی خیال کرتے ہیں۔ ماں باپ جس بچے کو دیکھتے ہیں یہ کمزور ہے، معذور ہے، وہ دوسروں کو کہتے ہیں اپنے اس کمزور بھائی کا خیال کرو، درگزر کرو۔ اے اللہ ماں باپ اگر کمزور بچے پر دوسروں کو کہتے ہیں کہ اس کا خیال کرو، خود بھی خیال کرتے ہیں۔ اللہ آپ نے ہماری پر خود گواہی دی، آپ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کی پیدائش جو ہے وہ ضعف کے ساتھ کی ہے، ہم نے اس کو پیدا ہی کمزور کیا ہے۔ اللہ جب کمزور کیا ہے ہماری کمزوری پر رحم کر دے، ہماری کمزوری پر رحم کر دے، ہماری کمزوری پر رحم کر دے۔ ہمیں امتحانوں میں نہ ڈال، ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، ہمیں اللہ آزمائشوں میں نہ ڈال، ہمیں مصیبتوں میں نہ ڈال کہ جب موت کا وقت آ جائے اللہ کلمے والی، ایمان والی، شہادت والی ہمیں موت عطا فرما دینا۔ اے کریم آقا مہربانی فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے فرما، مستقبل اچھے فرما، اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ اللہ ان کے جن کے بچیاں اپنے گھروں میں ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں کی خوشیاں عطا فرما، اللہ خامدوں کی اور اپنے بچوں کی خوشیاں ان کو عطا فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، اے کریم پروردگار رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے۔ اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ تجھ قیامت کے دن اپنے بندوں سے کہے گا بندوں مانگو، وہ مانگتے جائیں گے مانگتے جائیں گے، تو دیتا جائے گا یہاں تک کہ ان کا مانگنے کی انتہا ہو جائے گی۔ پھر تو کہے گا میرے بندو یہ بھی مانگ لو، میرے بندو یہ بھی مانگ لو۔ اللہ آج بھی آپ مہربانی کر دیجئے، اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا اللہ وہ بھی دے دے۔ مہربانی فرما دیجئے، رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ آپ دے کے خوش ہوتے ہیں ہمیں دے دیجئے، اللہ ہم لے کے خوش ہوتے ہیں، اللہ ہمیں مل جائے گا ہم خوش ہو جائیں گے۔ مہربانی فرما، رحمت کی ایک نظر فرما۔ اے کریم آقا آپ کے بندے
بھی دور قریب سے آئے ہیں، مسافر بھی ہیں کئی سارے، تیرے نبی نے ارشاد فرمایا مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا وہ مسافر نیک ہو، اللہ وہ جیسا کیسا بھی ہو، تیرے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافروں کی دعائیں قبول فرما، مسافروں کے صدقے اللہ ہماری بھی دعائیں قبول فرما۔ اے کریم آقا، آپ کے بندے بھی آئے، آپ کی بندیاں بھی کئی سفر کر کے دور شہروں سے آئی ہیں، اللہ قریب سے بھی آئی ہیں، اللہ اس ویرانے میں، اس جنگل میں اللہ صرف تجھے منانے آئے ہیں، تجھ سے بھیک مانگنے آئے ہیں۔ میرے مالک مہربانی فرما دیجئے، اپنے بندوں کا آنا بھی قبول فرما، اپنی بندیوں کا آنا بھی قبول فرما۔ اللہ اس مجمع میں ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بھی ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تجھے ان کی معصومیت کا واسطہ ہے، ترس کر لے، رحم کر دے، مہربانی کر دے، کرم کر دے۔ اللہ ہمیں تیری رضا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تجھے منائے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، مہربانی فرما، تو مان جانا، تو مان جانا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں مان گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں مان گیا ہوں، اللہ تو ایک دفعہ کہہ دے میں مان گیا ہوں، میرے مالک مہربانی فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے اے اللہ ہم بھی تیرے در کے بھکاری، میرے ماں باپ بھی تیرے در کے بھکاری، اللہ ان کے ماں باپ بھی تیرے در کے بھکاری، ہم تو نسلی تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اللہ جو نسلی کسی در کے بھکاری ہو، لوگ آواز سن کے کہتے ہیں او جی یہ تو ان کے باپ بھی ہمارے دروازے پہ مانگنے آتا تھا، اس کا دادا بھی مانگنے آتا تھا، اس کو ہم نے دینا ہوتا ہے۔ میرے مالک آپ جانتے ہیں ہمارے دادا کو بھی آپ ہی دیتے تھے، میرے والد کو بھی آپ ہی دیتے تھے، اللہ مجھے بھی انہوں نے تیرا ہی دروازہ دکھایا ہے، اللہ ہم تیرے در کے مانگتے ہیں، اللہ ہم کہیں نہیں جانا چاہتے، آپ ہمیں دیں گے، آپ ہی ہمیں دیں گے، آپ ہی ہمیں عطا فرما دیں۔ میرے مالک مہربانی فرما، اے اللہ مہربانی فرما۔ اللہ میرے مرشد بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، اللہ ان کے مرشد بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، اللہ ان کے مرشد بھی تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اللہ 40 واسطوں سے اس فقیر کے پاس تیرے نبی کی یہ نسبت پہنچی ہے، یہ سارے واسطے اللہ، یہ سارے اس سلسلے کے لوگ سارے تیرے در کے منگتے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو تیرا ہی دروازہ بتایا۔ اللہ یہ سلسلہ چلتے چلتے تیرے ابو بکر تک پہنچتا ہے، اور پھر ابو بکر سے تیرے محبوب تک پہنچتا ہے۔ تیرے نبی نے اپنی امت کو تیرا دروازہ دکھایا ہے، مہربانی فرما دیجئے۔ جن کے گھروں میں جادو ٹونے کے اثرات ہیں، ان اثرات کو دفع دور فرما، سفلی عملوں سے حفاظت فرما، آسیب و جنات سے حفاظت فرما، در در کے دھکوں سے حفاظت فرما، بری نظروں سے حفاظت فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، اللہ بری مخلوق سے محفوظ فرما، اللہ برے دن اور بری رات سے محفوظ فرما، اللہ بری زندگی سے محفوظ فرما، اللہ بری موت سے محفوظ فرما، اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ میرے مالک مہربانی فرما، اے کریم آقا رحمت کی ایک نظر فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ بن مانگے ہی عطا فرما، اللہ بن مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہی عطا فرما۔ جتنی خیریں، بلائیاں، برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں تجھ سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگی، وہ ساری کی ساری ان کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرما۔ صحابہ نے مانگی، اللہ اولیاء نے مانگی، سارے اکابر بزرگوں نے مانگی، وہ ساری کی ساری ہم سب کو عطا فرما۔ جتنے شرور سے پناہ مانگی، تمام شرور سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے اس خانقاہ کو اپنے ہاں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اس جگہ کو مینارہ نور بنا، اللہ اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا، اے اللہ اس میں خوبصورت اور عالی شان مسجد کی تعمیر فرما۔ اے کریم آقا اس کو وسعتیں عطا فرما، اور یہاں سے قرآن کا فیض جاری فرما، یہاں سے حدیث کا فیض جاری فرما،
یہاں سے نسبتوں کا فیض جاری فرما، یہاں سے بڑے بڑے حافظ پیدا فرما، عالم پیدا فرما، بڑے بڑے اولیاء پیدا فرما، یہاں پہ دن رات محنت کرنے والے، خدمت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے سب لوگوں کو اپنی دوستی عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔ اے کریم آقا، جو خواتین پڑھنے والے بچوں کا کھانا بناتی ہیں یا آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتی ہیں، اے اللہ تو ان کو اپنا خاص قرب عطا فرما، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان رب